میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ مولوی صاحب نو کہنے لگے تمہوں کی ہویا ہے؟ کہنے لگے پتہ ہی نہیں چلیا میں بے ہوش ہو گیا ہو، اچانک میں ویکھیا تواڈے حجرے چ ایک سبز چولے والا پاپا باہر آ رہا ہو تے مینوں کہندا پڑھ المددیہ شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ۔ میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں عبد القادر ہوں، میں تینوں دسنے آیا ہوں ساڈا مرید جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے۔ تو میں نے انہیں کہا یار صبح و شام تمہارے اذکار میں ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے، جس سے تم دعائیں مانگو؟ قرآن کے اندر یہ آئی ہے۔ میں نے کہا ترجمہ پڑھ لو، یہ وسیلہ اور توسل نہیں ہے، ہمیں نہیں اردو آتی، عربی نہیں آتی۔ وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اے اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ، تجھے صحابہ کرام کا واسطہ، تجھے اہل البیت کا واسطہ، تجھے مولا علی کا واسطہ، اے اللہ تو میرا کام کر دے۔ یہ ہوتا ہے وسیلہ۔ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد، آپ میری مدد کریں، یہ وسیلہ توسل نہیں ہے، یہ استعانت ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ کھولو ناج البلاغہ میں مولا علی نے جو حسن ابن علی کو خط لکھا ہے، اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اس نے فنا کے لفظ ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، جسم مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا، لیکن ان کا علی نے تو فنا ہو جانا ہے، اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے۔ اے حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا، اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن، اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے۔ اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا ہے کہ تو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے، کسی کا واسطہ دے اللہ کو، اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھہرایا۔ یہ بھی الفاظ موجود ہے ناج البلاغہ میں۔ تسی یا علی مدد لے کے بیٹھے ہو، مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے یہ؟ اور پھر مولا علی کا وہ خطبہ جو ناج البلاغہ میں موجود ہے، حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سی نہیں ہے، آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع کر دیا، اب قیامت تک کوئی غیبی خبر نہیں آئے گی، تو سارے کشف، الہام، ٹھیک ہے جی، عقیدہ امامت اس اعتبار سے کہ اس سے ڈیوائن مانا جائے، سب کچھ فارغ کر دیا مولا علی نے۔ اگر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے خبر ختم ہو چکی ہے، مولا علی کو اگر خبر نہیں آ رہی تو بعد والے تو شاہی کوئی نہیں۔ پھر آج کوئی بابا آ کے دعویٰ کرتا ہے جی منو فلاں آیا ہو گیا تو ہو گیا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہ جو غم ہم پر آیا نا، ہم اپنی جان یہاں دے دیتے رو رو کے، ماتم بھی فارغ ہو گیا۔ جن کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے دعوت کر سکتے ہیں، میں نے کہا ایک حدیث لے جاؤ مسلم کی 2245 کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، اس پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے، خرچہ سارا میں اٹھاتا ہوں تمہارا، ٹھیک ہے، گال میں ایک طرف شہد رکھ لو ایک طرف گڑ رکھ لو، اور جا کے داتا دربار لوگوں کو دعوت دو کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہاں میں اپنے نبی کی حدیث ماشاءاللہ ایک پازیٹیو انداز میں بیان کرنے آیا ہوں، سبز پگڑی بھی باندھ لو، ہاں حدیث سنائے۔ اس کے بعد کہ یہاں پہ سید صاحب دفن ہے، آج ان کی روح کے سال ثواب کے لیے، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کا مزار توڑنے سے ہی ہم سنت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں تو لگ پتہ چاہے گا، یہ باتیں کرنا آسان ہے۔ تو یہ ہماری مجبوری تھی، یہ تبدیلی لانے کے لیے انجینئر کی ڈاکٹرین کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہے طریقہ وہ ضرور اڈاپٹ کرے اور تبدیلی لا کے بتائے۔ دنیا میں کئی علماء آئے، پوری تنظیمیں بنائی، ہزاروں لاکھوں لوگ چینج کیے، اپنے زوم میں اپنے فرقے کے ساتھ اٹیچ کیے، تبدیلی کوئی بھی نہیں آئی ہے۔ اچھا یہ بتائیں یہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے کہا علم بس کری ہو یار؟ وہ انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو علم کا مذاق اڑاتا رہے؟ بتائیں یہ کس بابے کا شعر ہے؟ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والیاں انجے ہی عمراں گالیاں، کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہ نمبر لے گئے، عقل والے تو اپنی زندگی ضائع کر بیٹھے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل والوں نے اپنی زندگی بچا لی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
انما یتذکر اولو الالباب، اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے، عشق دے چلے نہیں سر۔ ہمارے نبی کو کیا دعا سکھائی گئی؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے، یا قل رب زدنی علما، اے نبی عرض کیا کریں آپ بھی اپنے رب کے حضور کہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور جب انہیں کوئی کہتا ہے کہ یار تم عزت اویل کر رہے ہو قرآن و سنت کے نام کے اوپر، بتاؤ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ قرآن و سنت سے سپورٹیو ہیں کہ نہیں، تو ہر بندہ نئے انداز میں جواب دے گا۔ کوئی کہے گا کہ جی یہ معرفت کی باتیں ہیں، وہ تو ٹنڈولکر بھی یہی کہے گا کہ معرفت کی بات ہے کہ میں اتنی دفعہ مندر گیا اور سارے مسلمانوں کی ملا کے جتنے رنز ہیں ان سے زیادہ رن میں نے اکیلے نے بنا لیے، سینچریز اتنی سکور کر دیں، تو ٹھیک ہے پھر جائیں مندروں میں جائیں آپ۔ اور یوراج سنگھ کہے گا میں گردوارے میں گیا تو میں نے ایک فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے، ابھی تک کسی نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے نہیں مارے تھے، اور وہ بھی ان کے نزدیک تو کرامت ہے، کیونکہ اس سے 1 اوور پہلے اس نے اس کو دھمکی لگائی تھی کہ میں تجھے اگلے اوور میں پوچھ لیتا ہوں۔ ان کے زندہ اور مردہ سارے بزرگ سارے کرکٹرز مل کے کسی کو دھمکی لگائے ہیں، اس کے بعد 6 چھکے مار کے بتائیں فاسٹ بالر کو، یہ سپن کو نہیں مار سکتے۔ تو پھر ہم ان کا عقیدہ اختیار کر لیں سکھوں کا؟ یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی، علمی بات ہونی چاہیے۔